سيدا ورسولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القضة بالقضة إلى آخر الحديث. بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بےحد شکر اور احسان ہے کہ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، علم نافع اور عمل صالح کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بالہدى ودین الحق، علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور آپ پر اللہ نے اپنا دین، اپنی عظیم نعمت اسلام کو مکمل فرمایا۔ چنانچہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس خیر سے آگاہ فرما دیا جس سے اللہ رب العالمین کی قربت اور نزدیکی حاصل ہو سکتی تھی، اور ہر اس شر سے بچنے کی ممانعت کر دی، ڈرا دیا جس سے اللہ رب العالمین کی دوری اور اس کی نفرت حاصل ہو سکتی تھی۔ ہر خیر اور بھلائی سے آگاہ فرمایا، خود بھی عمل کیا، عمل کرنے کی ترغیب دی، اور ہر شر سے خود بھی بچے اور بچنے کی امت کو تلقین فرمائی۔ ایک عظیم تاریخ کی موقع پر یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس کا ٹکڑا ہے، پوری آیت بھی نہیں، آیت کا ٹکڑا ہے۔ آج کے دن جس دن یہ آیت اتری تھی، میں نے دین کو مکمل کر دیا، مکمل، اور دین کی تکمیل کے ساتھ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو بحیثیت دین اور مذہب اور مسلک کے پسند کیا کہ تم دین اسلام پر ہی چلو گے،
اور چلو گے تو انشاءاللہ خاتمہ بھی تمہارے اسی پر ہم کریں گے۔ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا رب بنا کر راضی ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اور مذہب اسلام ہمارا دین ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی لذت اس شخص کو حاصل ہو گئی۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ سے راضی ہو رب ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا، پوسنے والا، ہمیں روزی دینے والا، ہمارا مالک، ہمارا مدبر، کائنات کی تدبیر، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، ہم اس یقین کے ساتھ راضی ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارا رسول بنا کر بھیجا، ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ہمیں اور آپ کو امتی بنا دے، آپ کا سچا امتی بنا دے۔ اس عظیم نعمت پر ہم اللہ سے راضی اور خوش ہیں، اور دین اسلام کو دین سمجھ کر راضی ہیں۔ بزرگوں دینوں، یہ آیت کہاں اتری تھی؟ حجۃ الوداع میں، جو آخری حج تھا آپ کا، پہلا اور آخری حج تھا، لیکن حجۃ الوداع کے نام سے اس لیے مشہور ہو گیا کہ آپ کو اس میں امت کو الوداع کہا کہ اس سال کے بعد میں حج نہیں کر سکتا، لعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں، اور وہی ہوا۔ آپ نے بڑی جامع نصیحت فرمائی کہ میرے بعد دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب کو، میری سنت کو، میری حدیث کو، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اے لوگوں، تم قیامت کے دن میرے متعلق پوچھے جاؤ کہ ہم نے اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تو تم کیا جواب دو گے؟ یہ سارے سوالات انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ آخری جامع خطبہ ہو رہا ہے، جس کے بعد آپ کو اتنے بڑے عظیم مجمع سے خطاب کا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اور آیت بھی اتر چکی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے ہیں، تو اب ہو گیا آپ کا کام ختم۔ فسبح باسم بحمد ربک، اپنے رب کی تحمید بیان کیجیے، سبحان اللہ پڑھیے، واستغفرہ، اور استغفر اللہ پڑھیے، یہ کام کے اخیر میں ہوتا ہے۔ توبہ استغفار کیجیے، تسبیح اور استغفار کیجیے، رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کچھ صحابہ کرام کو الرجی تھی، اعتراض تھا حضرت عمر فاروق کے خلافت میں، ان کی جو مجلس شورا تھی وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کے اوپر بھی مشتمل تھی۔ کچھ بوڑھے لوگ مجلس شورا میں نہیں تھے، میٹنگ میں نہیں تھے، کمیٹی میں نہیں تھے، کچھ نوجوان لوگ تھے، 18 سال کے، 17 سال کے، جتنا بڑا بیٹا پوتا ہوتا ہے بوڑھے لوگوں کا، باپ کو نہیں پوچھا ہے، کمیٹی میں نہیں رکھا ہے، بیٹے پوتے کو رکھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نوجوان کو، لونڈوں کو رکھتے ہیں مجلس شورا میں، اور ہم جیسوں کو ہٹائے ہوئے ہیں، ہمارا تو بیٹا پوتا اس کے برابر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا کچھ بوڑھا لوگ بولتا ہے، تو اچھا بلاؤ سب، تو آپ تو بڑے پرانے صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہا ہاں بالکل، اچھا بتائیے تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو جائے تو اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اپنے رب کا اس سے استغفار کیجیے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ سیدھا سادہ معنی بتا دیا، کہا بس ہو گیا، کہا یہ تو معنی ہے، کہا ابن عباس، ادھر آؤ، ابن عباس 17-16 سال کا لڑکا، 18 سال کا، کہا اس آیت کی تفسیر کرو، تاکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھ جانے کا اشارہ دے دیا ہے۔ یہ نقطہ کسی کو سوچا تھا؟ کہا کہ جب دین مکمل ہو رہا ہے اور لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب اپنے عمل سے توبہ استغفار کیجیے، یعنی اپنی کوتاہیوں کے لیے اگر ہوئی ہو تو اللہ معاف کیجیے۔ اب چلنے کی تیاری ہے، دیکھتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، السلام علیکم السلام اللہ وبرکاتہ، تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ جو کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی نماز میں معاف کر دینا، کام تو ہم نے کر دیا، یہ تو کام کے آخر میں ہوتا ہے، سبحان اللہ استغفر اللہ۔ دیکھا یہ نقطہ سوچا تھا آپ کو؟ تاکہ یہاں منہ دیکھنے کے لیے نہیں رکھتے ہیں، لوگوں کو رکھتے ہیں جو کام کا ہو، جو مشورہ دے، جو فتویٰ دے، جو امیر المومنین کی رہنمائی کر سکے۔ مجلس شورا میں ہمارا نام کیوں نہیں لیا؟ مجلس عاملہ میں ہم کو کیوں نہیں رکھا؟
ارے پڑھے لکھے لوگوں کو آنے دیجیے، ہوشیار کو آنے دیجیے. آپ کا بیٹا پوتا اگر ہوشیار ہے، پڑھا لکھا ہے، ذہین ہے، دعوت کا کام کرنے میں ایک جوش اور ہوش رکھتا ہے، اس کو آگے پروموٹ کیجیے. بہرحال تو یہ فقاہت ہے. تو یہ آیت اتری تھی حجۃ الوداع میں، اور جمعہ کا دن تھا. کعب احبار یہود کے بڑے عالم تھے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے. انہوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا کہ ایک آیت قرآن مجید میں آپ کے یہاں ہے، اگر وہ توریت میں ہوتی تو جس دن وہ آیت اتری تھی اس دن کو ہم جشن کا دن مناتے، عید کا دن مناتے، خوشی کا دن مناتے. کہا کون سی آیت؟ کہا یہی الیوم اکملت لکم دینکم، جس میں اللہ دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دے رہا. کہا کہ میں جانتا ہوں وہ گھڑی، وہ وقت، وہ دن، وہ جگہ جہاں یہ آیت اتری تھی. ہماری دو عیدیں تھیں. عرفہ کا دن تھا 9 ذی الحجہ، جو سال کے بہترین دنوں میں خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہو. اللہ اکبر. وہ مسلمانوں کی عید ہے. جمعہ کا دن تھا، یہ بھی مسلمانوں کی ہفتے کی عید ہے. اور جگہ جو تھی وہ میدان عرفہ ہے، جہاں کا وقوف، جہاں کا ٹھہرنا ایک حاجی کے لیے کمپلسری ہے کہ اگر وقوف عرفہ فوت ہو گیا تو حج ہی نہیں ہوا. تو مقام بھی مقام مقدس متبرک، مشاعر مقدسہ میں سے، مشعر مقدس جگہ ہے، اور مقدس دن ہے، سال کا افضل دن ہے، اور ہفتے کا افضل دن ہے. وہاں تو ہماری کئی عیدیں اکٹھا ہیں. ہم کو عید منانے کی الگ سے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آلریڈی عید ہے. اللہ رب العالمین نے بڑی مناسبت سے یہ آیت اتاری. خاموش ہو گئے. آپ کو پیغام کیا دینا ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب دین کے نام پر کوئی بڑھوتری گھٹوتری نہیں ہوگی. دین مکمل ہو گیا، کسی اضافے کی کوئی گنجائش اب اس میں نہیں ہے. ورنہ قسم اللہ کی اگر اضافے کی گنجائش ہو اس میں تو پھر اس دین کو مکمل نہیں کہا جا سکتا. اگر آپ مانتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کو جو چیز میں جو بھی سمجھ میں آتا ہے اضافہ کرتے جائیے، ہم کو کوئی بے چینی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا اور اللہ رب العالمین اپنے اس کلام میں سچا ہے اور یقیناً سچا ہے جو کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تو جب دین مکمل ہو گیا تو اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. کوئی بھی اضافہ دین کے نام پر قبول نہیں ہوگا، چاہے اس کا موجب کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مولانا پیر کیوں نہ ہو. لیکن اگر کوئی اضافہ اس کی طرف سے ہے، اللہ رسول کی طرف سے نہیں ہے، خلفائے راشدین کی طرف سے نہیں ہے، تو وہ اضافہ مردود ہوگا، نامقبول ہوگا. اور اس اضافے کا قبول کرنا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے دین مکمل نہیں پہنچایا، یا نعوذ باللہ اللہ کا دین مکمل نہیں. اور ظاہر ہے کہ جو ایسا عقیدہ اور نظریہ رکھے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے گا. جو مسلمان بھی رہ جائے گا کہ نہیں رہے گا، کوئی مسئلہ ہے کہ ہم بتلائیں گے، آپ خود فیصلہ کریں. اسی وجہ سے بدعت جو ہوتی ہے، دین میں نئی جو چیز ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. بدعتوں پر عمل کرنے سے دین ضائع ہو جاتا ہے اور اسلام کے نشانات اور اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ چند رسم و رواج کا نام اسلام ہے، جو کہ وہی دیکھتے ہیں، اصل اسلام کو نہیں سمجھتے. اصل اسلام کتاب کے اندر بند ہے. لوگوں کی زندگی میں جو اسلام ہے دوسروں کو وہی دکھتا ہے. تو اسلام، حقیقی اسلام ضائع ہو گیا. اسلام کی جو اصل روشنی تھی وہ مدھم پڑ گئی. اور یہ بدعت جو دندنا رہی ہے، ابھی اہل بدعت جو دندنا رہے ہیں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہی اسلام کے نمائندے ہیں اور اس کے لیے یہ ڈر رہے ہیں، مر رہے ہیں. بجائے سے بھی کرونا کال ہے تو ہے، لیکن ہم جو جلوس نکالیں گے یہ ہماری آستھا کا سوال ہے، ہماری اسلام کا سوال ہے. اب پولیٹیکل پارٹیاں کہیں گی کہ ہاں میاں کو خوش رکھنا ہے، بنگال میں اگر ووٹ لینا ہے، بہار میں ووٹ لینا ہے، دلی میں ووٹ لینا ہے، بمبئی میں ووٹ لینا ہے، تو ان کو کیسے ناراض کریں؟ دے دو بھائی، اجازت دے، اجازت دے. اور نیتا سب کو دیکھیے گا کہ اس میں آگے آگے ٹوپی لگا کر کے درمنڈا سب کو دیکھیے گا آگے آگے بڑھا رہے گا، چلتا رہے گا، کیونکہ وہ بھی پولیٹیکل اسٹینڈ ہے اس کا. ارے یہ مسلمانوں کی کاج کے لیے بڑا کام کرتا ہے. یہ دیکھیے میلاد کے جلسے کی قیادت کر رہا تھا
جلوس میں آگے آگے تھا، رئیس کو ووٹ دینے کا ہے۔ اس موقع پر اگر جلسہ ہوگا تو چھیتر کا ایم پی ایم ایل اے وارڈ کونسلر ممبر اعلان کر دے گا کہ روڈ بنا دیں گے پکی، تو فلاں کر دیں گے کچی، اور فلاں مسجد کو اتنا پیسہ دے دیں گے، فلاں یہ تو لگے گا کہ کتنا جذبہ اسلامی ہوا ہے۔ وہ سب اللہ کی قسم پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، کسی چیز کا دین سے کوئی لینا نہیں۔ آپ سمجھیں، اور اسی خطرناکی کے پیش نظر کہ دین میں نئی چیزیں دین کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں، اسلام کے نشانات کو مٹا دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ کے اندر پڑھتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثات، سب سے سچی اور اچھی اور پکی بات اللہ، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دین میں سب سے بری چیز نئی چیزوں کی ایجاد، دین میں سب سے بری چیز نئی چیزوں کی ایجاد، کتنی کثرت سے ہر خطبے میں آپ پڑھتے ہیں، خطبہ جمعہ کے اندر، خطبہ عید کے اندر، اور دوسری مناسبتوں سے جو خطبہ ہوتا تھا، بیاہ شادی کا خطبہ ہوتا تھا، کوئی اور خطبہ ہوتا تھا، اس میں یہ آیت پڑھتے اور یہ کلمات پڑھتے تھے، ان خیر الحدیث حدیث کتاب اللہ، ان خیر الکلام کلام اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثات، اور چتا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، کہتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت، ہر نئی چیز دین میں بدعت، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے۔ کہ یہ گھڑی جو پہنے میں یہ بدعت ہے، یہ دین نہیں ہے بھائی، اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں، اس کے پہننے میں کوئی ثواب تھوڑی ہے۔ دین کا مطلب ہے کہ جس کام کو ثواب کے لیے کیا جائے، اللہ رسول کے کہے کے مطابق ہم انجام دیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا۔ اس طرح کا چشمہ نبی صاحب نے پہنا تھا، ان کی آنکھ ٹھیک تھی، ہماری آنکھ کمزور ہے۔ جتنی ایجادات ہیں سب سے فائدہ اٹھاؤ، راکٹ پر چڑھو، ہوائی جہاز سے ہو، دین کے نام پر ثواب کا کوئی کام تم نیا نہیں کر سکتے ہو۔ اگر وہ کام ثواب کا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی ذات کو اللہ نے دنیا کے لیے آئیڈیل بنایا۔ خلفائے راشدین کو کرنا چاہیے تھا، وجوبی یا استحبابی طور پر نبی کو حکم دینا چاہیے کہ بھائی نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بدعت ہے۔ اس لیے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر فرق سمجھے گا۔ عبادت سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر کے اگر کوئی نئی بات آپ پیدا کرتے ہیں، اور جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین کی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں کہ نہ کچھ بدعت اچھی ہے، نبی فرمائے کہ کل بدعت ضلالہ، آپ کا یہ کچھ بدعت اچھی ہے تو نبی سچے کہ آپ سچے؟ نبی نے تو فرما دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ جو بدعت ہوگی ثواب کا کام ہوگا، اگر قرآن حدیث میں اس کی دلیل نہیں، اللہ کی قسم کو ضلالت۔ جس کی کوئی اصل شریعت میں نہ ہو، اب وہ کام کیا جائے، گمراہی ہے، گمراہی۔ کہیے گا، پوچھتا ہے قرآن موجود تھا ایک صحیفے کے اندر، ایک جلد میں جو قرآن مجید کو دیکھتے ہو ایسے تھا، پارٹ وائز تھا، چمڑوں کے اوپر لکھا تھا، ٹکڑے 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 تھا۔ یہ حضرت عثمان نے جمع کروایا، حضرت ابو بکر نے جمع قرآن کو کروایا، حضرت عثمان نے ایک جلد کے اندر اس کو رکھوایا، یہ بدعت نہ کیا؟ یہ کہتا ہے حدیث لکھی ہوئی تھی، حدیث کی کتاب میں لکھا، آپ نے تو بدعت نہیں کیا، بدعت ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ ٹکڑوں ہی پر لکھوایا نا، ہزار لاکھ ٹکڑے رہے ہوئے چھوٹے چھوٹے، سب پہ لکھوایا نا۔ مقصد کیا تھا؟ قرآن کی حفاظت نا، کہ لکھا رہے گا، ریٹین میں رہے گا تو بھولے گا آدمی تو اس کو دیکھے گا اور جمع کر لے گا۔ تو آپ نے تو قرآن کی حفاظت کا انتظام کاتبین وحی کے ذریعے لکھوانے کی شکل میں کیا ہے۔ دوسرے نے کیا کیا؟ ان نسخوں کو، ٹکڑوں کو جمع کر کے کتابی شکل دیا۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ اچھا، یہ جمع کرنے کا کام بھی کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عثمان نے۔ یہ ابو بکر صدیق اور عثمان تمہارے قادری صاحب، چشتی صاحب ہے کیا؟ خلفائے راشدین ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، مسوا کا فرمان ہے
کہ میری سنت کو اختیار کرنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو، وہ سنت ہے، وہ بدعت کہاں سے آ گئی؟ نبی فرمایا کہ خلفائے راشدین کی سنت، تم کو ہم قرآن کو جمع کر دیا تو بدعت ہو گیا؟ کتنی بے خبری ہے بتائیے۔ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جماعت سے پڑھی، حدیث میں فرمایا جو تراویح پڑھے گا اس کو ثواب ہے، پورے رمضان کے اندر گناہ معاف ہو جائے گا۔ بھیڑ جمع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات نکلے نہیں، آپ گھر میں پڑھ لو، کہیں اللہ اس شوق اور رغبت کو دیکھے گا تو تم پر کہیں تراویح کی نماز با جماعت مسجد میں فرض نہ کر دے، اب بعد میں اس کی طاقت نہ رکھو گے، جاؤ گھر میں پڑھو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی فرما جانے کے بعد اب کسی چیز کے فرض ہونے کا اندیشہ نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں 2 آدمی 4 آدمی کو لے کے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے کہا چلو ایک امام کے پیچھے پڑھے گا تو آپ کو کوئی چیز فرض ہونے والی نہیں ہے۔ اب اس کو کون سا کہے؟ بدعت قولی بھی حدیث ہے، فعلی بھی حدیث ہے۔ ایک عمل رک گیا تھا کسی مصلحت کی وجہ سے، وہ رکاوٹ اب چونکہ نہیں رہ گئی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق نے اس سنت کو جاری کر دیا۔ کوئی بدعت اپنی طرف سے نہیں جانتی۔ بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جس کی کوئی اصل شریعت میں موجود نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اب بدعتی کا جیسا عقیدہ ہوگا، کفریہ بدعت ہوگی تو جہنمی رہے گا، فسقیہ بدعت ہوگی وہ مومن گنہگار اور فاسق و فاجر کہلائے گا، اور کفریہ بدعت ہوگی کافر ہوگا، توبہ کیے بغیر پڑے گا تو دائمی جہنم میں رہے گا۔ وہ اور ابو لہب ابو جہل دونوں جہنم میں ایک ساتھ رہے گا، نعوذ باللہ۔ بزرگوں اور دوستوں، انہیں بدعتوں میں سے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کی طریقہ سے اٹھی ہوئی، ایک عالمی سطح کی جو بدعت ہے یہی ہے مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احتفال، جشن عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا۔ اور کچھ ہی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اب جلوس بھی نکل رہا ہے۔ پہلے مجلس ہی منعقد ہوا کرتی تھی، جلوس نہیں نکلتے تھے، اب جلوس نکلتے نگارے کے ساتھ، بینڈ باجے کے ساتھ، بینڈ باجے کے ساتھ نکلتے، سمجھا؟ اور اس پر کفریہ نعرہ یا رسول اللہ، اور پھر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سب دیکھتے ہیں، کہنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ جلوس بھی نکلا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں یا کیا؟ کہے گا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس دن خوشی نہیں منائیں گے، ثواب اس دن نہیں ہوگا تو کس دن ہوگا؟ آپ ثواب کا کام بنا دیں، تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ کر کے یہ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، جلسے جلوس کرا رہے ہیں، بغیر ثواب کی رہتے ہیں۔ اگر مادی منفیت ہو تو مادی منفیت ہوتی ہے، ہم نے کہا آپ کو کہ پولیٹیکل ایکسپینڈ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عام عوام پیسے دیتی ہے، چندہ دیتی ہے، اس مجلس میں شرکت کرتی ہے، جلوس میں شریک ہوتی ہے کہ ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت کا اظہار ہے، ثواب ملے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ عبادت اور ثواب کا کار اگر ہے اور کام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو ایک مرتبہ زندگی میں کیا ہوتا، کبھی خلفائے راشدین نے کیا ہوتا، صحابہ میں سے کسی نے کیا ہوتا، تابعین میں سے کسی نے کیا ہوتا، تبع تابعین نے کیا ہوتا، ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ مالک شافعی احمد رحمہ اللہ اجمعین میں سے کسی ایک نے تو کیا ہوتا، کہاں کسی نے کیا؟ کوئی مائی کا نام نہیں دکھا سکتا۔ یہ تو بھی کہہ رہا تھا کہ فرشتوں نے منایا تھا، تو دیکھا کہ دنیا میں کسی نے نہیں منایا تو فرشتوں نے جلوس نکالا، ان کے بابا دادا دیکھتے رہے ہوئے فرشتوں کا جلوس، عرش پہ جو نکلا ہوگا فرشتوں کا جلوس، اور آسمان پر ان کے بابا دادا دیکھتے رہے ہوئے سب۔ پوری تاریخ خاموش ہے۔ ارے بابا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ دین کا جز ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنیے کیا کرتے ہیں، آج جو اس زمانے میں دین نہ تھا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہ تھا، وہ آج دین نہیں ہو سکتا۔ دین تو اللہ نے اپنے نبی پر مکمل کر دیا، تم کہاں نہیں چیز لے کر کے آ گئے۔ دنیا داری ہو سکتی ہے، سیاست ہو سکتی ہے، سیاسی منفعت اس کے پیچھے تمہاری ہو سکتی ہے، ملا مولوی کو کھانے پینے کے موقع مل سکتے ہیں، جلسہ جلوس میں تقریر کر کے جیب بھرنے کا موقع مل سکتا ہے، سیاسیوں کو اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن سب کچھ ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر دین ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے۔ پوری تاریخ گواہ ہے کہ یہ کام سب سے پہلے اس نے کیا تھا عبیدی فرقہ، جس کو فاطمیہ بھی کہتے ہیں، عبیدی فرقہ۔ یہ عبید
نام کا آدمی ہے، اس کی طرف نسبت ہے. اصلاً اس کی پوری تاریخ ہے کہ وہ فرقہ والا جو تھا میمون بن قداح کی اولاد، جو یہودی تھا، مجوسی، اس نے ڈرامائی انداز پر اسے شیعت کو اختیار کیا. اور شیعہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بدماش قوم اگر ہو سکتی، سب سے شرری قوم، جس سے بڑھ کے کوئی قوم نہیں ہو سکتی اسلام کے نام پر، وہ شیعہ. شر الطوائف، سب سے بری جماعت اگر کوئی ہے شیعہ. انہوں نے شیعت کا لباس اوڑھا، تھے اصلاً یہودی، دین کو بگاڑنے کے لیے آئے تھے، بڑے چالاک تھے. یہود و نصارہ اور مشرکین کے ایجنٹ تھے. 298 میں ان کی حکومت اندلس میں پیدا بنی، اور پھر شمال افریقہ ہوتے ہوئے یمن تک آئی یہ لوگ، اور 358 سے لے کر کے 568 تک تقریباً 200 سال کچھ کم و بیش ان کی حکومت مصر میں رہی. تو اصلاً یہ فرقہ تھا عبیدی فرقہ، شیعوں کا، انتہائی بدباطل لوگوں کا. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو عوام سے جوڑنے کے لیے اور عوام کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنا نام رکھا فاطمیہ، فاطمہ زہرا کی ہم اولاد. پورے مورخین کہتے ہیں کہ میمون بن قداح کی اولاد میں یہ جو ہے عبید، اس کا کوئی نسب حضرت فاطمہ سے نہیں تھا. جھوٹ اور بہتان اور ظلم کرتے ہوئے انہوں نے اپنی نسبت ادھر کر لی. یہ شیعہ تھے، مجوسی تھے، جو اصلاً یہودی تھے، دین کو بگاڑنے کے لیے آئے. 4000 علماء اور عابدوں کو اس نے قتل کیا اس حکومت نے، صرف اس جرم میں کہ کوئی کہے عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ. بلاتا تھا، کہتا تھا رضی اللہ عنہ نہیں کہنا ہے، ابو بکر بولو، اس کے آگے بولے گا رضی اللہ عنہ تو جیتا مرے. عمر کو عمر بولو، رضی اللہ عنہ نہیں بولے گا. اللہ کہتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سابقین اولین من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے. انہوں نے 4000 علماء اور عابدوں کو صرف اس لیے انہوں نے بدماشی میں قتل کیا کہ یہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ کہتے تھے سب کافر ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا. جتنے لوگ اس پروگرام میں شریک رہے سب کے سب کافر. تو علی، حسن، حسین، مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، 5 یا 6 صحابہ کو چھاٹ کر لگاتے ہیں سب کافر. بتائیے تو کہا کہ تم کافروں کو رضی اللہ عنہ کہے گا، اس لیے قتل. بڑا ظلم اور تعدد، بڑا ظلم اور سرکشی تھی. اب انہوں نے کیا کیا؟ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے جھٹ جھٹ انہوں نے اس بدعت کو ایجاد کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائیں گے. علی، حسن، فاطمہ اور علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہ مجمعین، 4 یہ ہوئے. علی و فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہ مجمعین 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5، اور ایک وقت کا جو خلیفہ ہوگا، جو سردار ہے، ہمارا بادشاہ ہے، اس کا وہ شریف بنائیں گے. 6 میلاد انہوں نے بنائے. کب؟ 358 کے بعد، 4تھی صدی میں. اللہ اکبر. 350 سال کی پوری اسلامی تاریخ خاموش ہے. اور آپ کو بتایا کہ کیا پس منظر ہے اس کا. دیکھا کہ عوام ہنگامہ کرے گی، کر رہی ہے ہمارے ظلم و ستم کے خلاف، تو اپنے آپ کو فاطمیہ کہا، جشن منایا. 2,000 بکریاں کٹواتا تھا، 2,000 بکرے کٹواتا تھا، مرغے کٹواتا تھا، 1000 10,000. ہفتہ بریانی دیکھ پلاؤ چلتا تھا، شیرنی چلتی تھی، حلوہ چلتا تھا. گویے الگ قصیدہ پڑھ رہے ہیں، مقرر خطبہ الگ تقریریں کر رہے ہیں، عورت مردوں کا ازدحام ہے، ہجوم ہے، اسی میں رقص و سرود کی مجلس کی ہے. 1 ہفتہ پہلے ہی سے وہ میلہ لگا رہا تھا. جشن میلاد کا میلہ 1 ہفتہ پہلے سے چلتا تھا. اب خوب کھاتے پیتے تھے. اسد جو کہ پنڈت ملا سب جو ہے وہاں پر پہلے ہی سے اکٹھا رہتا تھا، پلسا مارتا رہتا تھا. یہ ہمدردی حاصل کرتے. اللہ بھلا کرے صلاح الدین ایوبی کا کہ 557-58 میں یا 568 کے اندر اس نے اس حکومت کو ختم کیا. اور تب وہاں سے حکومت ایوبیہ، دولت ایوبیہ، سلطنت ایوبیہ کی داغ مل ڈالی. اب پوری اسلامی سلطنت سے اس بدعت کو ختم کر دیا. اس کے بعد 6ٹھی صدی ہجری آئی، 100 سال کے بعد، تو خود صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بہنوئی تھا اس کو قبول کی
وہ 6ठी صدی ہجری کے شروع اور 7ویں صدی ہجری کے اندر اس بدبخت نے پھر اس سنت کو اس بدعت کو جاری کر دیا، پھر اس بدعت کو جاری کر دیا، اور اس طریقے سے اہل بدعت والا اور شیدا ہوتے چلے گئے۔ تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ سلطنت فاطمیہ جو اصل میں سلطنت عبیدیہ ہے، جو شیعوں کا انتہائی خبیث گمراہ فرقہ ہے، اس نے 358 کے بعد اس بدعت کو رائج کیا ہے۔ 350 سال کی اسلامی حکومت خاموش ہے، بھلا یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جبکہ اس بدعت کو ایجاد کر لیا جس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے، تعلیم کے مولویوں سے پوچھیے بھائی کیوں کرتے ہو ایسا، تو اب لگے بغلے جھانکنے کی اور دلیلیں تلاشنے کے لیے کہ کوئی دلیل لاؤ بھائی، اس میراث کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لاؤ۔ کب پیچھے رہ سکتے تھے؟ کئی دلیل لے کر کے آئے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا، سوموار کا روزہ رکھا تو پوچھا کسی نے یا رسول اللہ سوموار کے دن روزہ سے ہے آپ؟ کہا ذاک یوم ولدت تو کی، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا، یہ وہ دن ہے جس میں نبی بنایا گیا تھا، یہ وہ دن ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کو پیش کیا گیا۔ دیکھو تو پیدائش کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، چلو مان لیتے ہیں پیدائش کے دن میں روزہ رکھا تھا، ذاک یوم ولدت تو کیے، تو کس دن پیدا ہوئے تھے؟ سوموار کا دن، 12 ربیع الاول نہیں کہا، 9 ربیع الاول نہیں کہا، 8 ربیع الاول نہیں کہا، 17 رمضان نہیں کہا، کیا کہا؟ سوموار کے دن متعین آپ نے کیا، تاریخ متعین نہیں کی۔ بالکل ایمانداری سے بتائیے کہ سوموار ہر ہفتے میں آتا ہے کہ سال میں ایک دن آتا ہے؟ ہر ہفتے سوموار کا دن ہے۔ اگر آپ سچے محب رسول ہیں، عاشق رسول کا بڑکا تسبیح کا مالا پہنے ہوئے ہیں، عاشق رسول ہر دانہ بول رہا ہے عاشق رسول، بن جاتی نہیں۔ جبکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ عشق اور محبت عاشق اور معشوق مرد عورت کے اندر ہوتا ہے، میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ وہ محبت جو مرد عورت کی ہوتی ہے، جس محبت کے اندر جنسی بات بھی ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے فدا ہو۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتے۔ قرآن نے کہیں پر عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، حدیث میں کہیں پر عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، صحابہ اور تابعین نے کہیں عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، محبت کا لفظ استعمال کیا، خلت کا لفظ استعمال کیا۔ خلیل اللہ ابراہیم، خلیل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو نہیں دیکھیے بدعتی کو کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل اللہ بول دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ، محمد حبیب اللہ۔ ارے حبیب تو سب ہے، تمام انبیاء حبیب ہے، تمام مومنین اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ ہر پاک باز کو، ہر توبہ کرنے والے کو قبول کرتا ہے، یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ لیکن اللہ نے کہا خلیل تو صرف میرا دو ہی ہے، ایک ابراہیم ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بھی بڑھ کے کوئی لفظ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں؟ یہ عشاق رسول بتائیں کیا کس صورتوں پر عمل کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ سوموار کے دن پیدا ہو، سوموار کا دن ہر ہفتے آتا ہے۔ سوموار کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی بنائے گئے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن بندے کے اعمال کرتے ہیں۔ آپ تو میلاد کے دن میں حلوہ مالا کھاتے ہیں، مرغا پیران تو ہوتے ہیں، آپ کب روزے سے ہوتے ہیں بتائیے؟ کب روزے سے ہوتے ہیں؟ یہ موقع کھانے پینے کا ہے، تروتوش بڑھانے کا ہے، پیسہ جیب میں پیسہ کروانے کا ہے کہ روزہ رکھنے کا ہے؟ آپ روزہ رکھیے نا، ہر ہفتے رکھیے، دیکھتے ہیں بہت آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے محبت ہے، ہر ہفتے سوموار کو روزہ رکھ کے دکھائیے اگر ماں کے لال ہے۔ لا الہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کو پا کر خوش ہو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنائے گئے تو سب سے بڑا احسان ہوا اللہ کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا تو مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ رسول بنائے جانے سے پہلے تو آپ ایک کامن سے آدمی تھے، کامن آدمی تھے، مکے کا ہر آدمی آپ سے محبت کرتا تھا۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ میں نبی ہوں، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، مجھ کو اللہ کا رسول مانو، تو جنہوں نے مانا وہ مسلمان کہلائے اور باقی لوگ کافر اور مشرک کہلائے۔ وہی جو کل تک کا امین اور صادق تھا، مکے کا آئیڈیل انسان تھا، وہ آج ساحر ہو گیا، کاہن ہو گیا، جادوگر ہو گیا، نہ جانے کیا کیا ہو گیا، پاگل دیوانہ ہو گیا تمہاری نگاہ میں۔ عداوت یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یہ آیت جس نبی پر اتری تھی اس نے اپنی پیدائش کی خوشی نہیں منائی۔ یہ صحابہ کرام کی یہ آیت نہیں سیکھی تھی کہ اللہ کا فضل اور رحمت کو پا کر کے خوش ہونا چاہیے، کہ نگاڑا لے کر کے ڈھول تاشا لے کر کے قوالی گاتے ہوئے جلوس بھی کرنا چاہیے تھا۔ یہ آیت صحابہ کرام کو نہیں سمجھ میں آئی تھی۔
جس نبی کو اتری تھی اس کا معنی انہوں نے نہیں سمجھا تھا، آپ کو 400 450 سال کے بعد سمجھا۔ کہتے ہیں کہ اکثریت دنیا کی دیکھو تو کرتی ہے، ایک تو فرقہ، ایک تو مولوی ہے، نام تو نہیں لینا چاہتے ہیں، پر وقت کا اللہ اس کو ہدایت دے، ورنہ اس کو اللہ تعالیٰ کتے کی موت جنت کی مارے طاہر القادری کہتا ہے یہ 60 سال 70 سال کی حکومت سعودی عرب کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس نے بینڈ لگا دیا، جو بیٹا اس کو بدعت کا تھا وہ 60 70 سال کا ہے۔ میں مکہ مدینہ کے اسلام کی بات کرتا ہوں، اور اس بدبخت نے اپنی اسی کلپ میں لکھا ہے کہ جانتے ہو کہ سنت کو کس نے ایجاد کیا؟ صلاح الدین کے بہنوئی نے۔ صلاح الدین کا بہنوئی 600 سال کے بعد پیدا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو مکہ مدینہ کا اسلام ہم کو چاہیے، نبی کا اسلام چاہیے، دکھاؤ نا نبی کی سنت میں۔ اب پیش کر رہا ہے ایویڈنس ابو سعید کوکبوری کا، جو سلطان صلاح الدین کا بہنوئی بدعتی 600 سال۔ اچھا سیوں نے ایجاد کیا تھا، اس کو گول کر گیا، یہ کہا دیتا کہ سیوں کی اجازت تو اہل سنت کی نگاہ کھل جاتی، لیکن یہ نہیں کہا تھا اتنا متبع سنت صلاح الدین ایوبی اور اس کا بہنوئی ہے۔ آگر کے گود میں بیٹا ابراہیم پیدا نہیں ہو سکتا ہے، صلاح الدین ایوبی یہ بتا ہوا وہ سنت کے متبع تھے، بیٹا بیٹوا بدماش رہا ہوگا، بہنویا بدماش رہا ہوگا، بہنویا چچا چچیرا بھائی کو بہت دور پوچھتا سوچتا۔ اکثریت دنیا کی کرتی ہے، ہم کہتے ہیں اکثریت دنیا کی خود پوچھ رہی ہے، تم بھی خود پوچھو۔ اللہ تعالیٰ وہیں تو کہ اکثر امن فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر دنیا کی اکثریت کو دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ہر زمانے میں اچھے لوگوں کی تعداد کم رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میری امت 73 فرقے میں بٹے گی، یہود 71 میں، نصارہ 72 میں، تم 73 میں، 72 تو گمراہ ہوگا، ایک فرقہ حق پر ہوگا، ظاہر ہے کہ 72 کے مقابلے میں ایک کی حیثیت کیا ہوگی؟ تھوڑے تو ہوں گے ہی۔ تو اگر اکثریت ہو تو اکثریت گمراہ لوگوں کی ہے۔ مذہب اسلام میں حق اور باطل کا معیار دلیل ہے، اگر آپ کے ساتھ دلیل ہے تو آپ حق پر ہیں، چاہے آپ اکیلے کیوں نہیں ہیں، آپ جماعت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ ایک اکیلے اگر حق پر ہو تو تم جماعت ہو، اب پورا محلہ پورا شہر ایک طرف ہے، لیکن اگر وہ باطل پر ہے تو وہ جماعت نہیں ہے، جماعت پر وہ ہے جو حق پر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پوری دنیا کے اندر ایک اکیلے اللہ کے موحد بندے تھے، اللہ نے ان کو کہا ان ابراہیم کا کانا امتن، ابراہیم کو ایک امت مانو، ایک امت مانو۔ امت مانے امام قدوہ نمونہ ہوتا ہے، امت کے مانے گروہ اور جتھا بھی ہوتا ہے۔ ایک اکیلے ابراہیم کو اللہ نے امت کہا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اکثریت کی اکثریت تو گمراہ لوگوں کی ہے دنیا میں۔ اصل میں یہود و نصارہ کی بات ہے، دیکھا دیکھیے یہود نصارہ اپنے عیسائیوں کا ہوتا ہے، کرسمس ڈے آگے گا، ابھی سے تیاری شروع ہو جائے گی، پورا کلکتہ جگہ جگ کرے گا، خاص کر کے وہ پارک اسٹریٹ کا علاقہ جو ہے، ناچ گانا خوب ہوگا، سیلیبریٹ ہوگا، وہ سیلیبریٹ پہلی تاریخ کو جا کے ختم ہوگا، نئے سال کے ساتھ ختم ہوگا۔ یہ سب تماشا تو آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہود و نصارہ کی تقلید ہے، دیکھا دیکھیے۔ ڈرائیور کل سے ہمارے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے صاحب جانتے ہیں یہ جو جلوس نکالتا ہے، میلاد کرتا ہے، اس سب کو دلیل سے مطلب نہیں ہے، دیکھیے اس ڈرائیور کی عقل دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ صرف مقابلہ ہے کہ اس نے پوجا کیا، اس نے پنڈال سجایا، اس نے جلوس نکالا، اس نے یہ کیا، تو ہم کیسے پیچھے رہیں گے؟ ارے عوام الناس کو کہا تھا کہ وہ لوگ اپنے اپنے مہاپرشوں کا، اپنے اپنی دیوی دیوتاؤں کا جشن مناوے گا، پیدائش منت ڈے مناوے گا، اب تو لوگ حق پر ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے اپنے نبی سے تیرے سب کو محبت نہیں ہے۔ دیکھیے کتنا سینٹیمنٹل کرتا ہے، ہاں ہم کو کہتے نہیں ہے، ہم اس سے پیچھے ہیں کیا جی؟ اس سے دبلے ہیں لوگ، اگر وہ جتنا مظاہرہ کرتا ہے اس سے بڑھ کے مظاہرہ کرو۔ ارے یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تم دیکھا دیکھی کرو اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ قسم اللہ کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور ایک دم ہو بہو جیسے تیر کا دو کھدنا ہوتا ہے، اور دونوں کھدنا ایک ہی لیول میں ہوتا ہے اور ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، 19-20 نہیں ہوتا ہے، انہیں نشانہ پتہ کر جائے گا کہ اس طریقہ سے تم اگلے لوگوں کے نشان کی پیروی کرو گے، ان کے طریقوں کی پیروی کرو گے۔ صحابہ نے کہا کہ کون؟ یہود اور نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہا تھا اور کون؟ تم سے اگلے کون پہلے کون گزرے؟ یہود و نصارہ تھا اور کون؟ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ دیکھیے تو نبی کو خود بتا دیں، اور یہاں تک اسی بات میں ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر وہ لو دخل جوہر تبدیل، اگر گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوگے تو تم داخل ہوگے۔ انتہائی گھٹیا گوہ، انتہائی گھٹیا جانور، اور چھوٹا سا تنگ سا بل بناتا ہے، اسی میں وہ رہتا ہے، عجیب سا حالت ہے گوہ، سمجھا کہ نہیں؟ اگر گوہ کی حالت ہے، لمبی عمر جیتا ہے، اور جہاں رہتا ہے وہیں پہ کھانا بھی کرتا ہے، پورے بدن میں بھی غلط لگی رہتی ہے، وہیں کھائے گا وہیں پہ کھانا کرتا ہے۔
اور بہت تنگ سوراخ میں داخل ہوتا ہے، انتہائی گھٹیا حرکت، یہ مطلب ہے، سمجھا کہ نہیں؟ آگے فرمایا آپ نے، اللہ اکبر، روح کانپ جاتی ہے بیان میں، کہ اگر کوئی یہودی اور نصرانی اپنی ماں کے ساتھ بھی آیا ہوگا تو اس امت کے بھی اندر ایسے لوگ ہوں گے جو کھلا اپنی ماں کے ساتھ دینا کرتے ہیں۔ یہ تو ہو ہی رہا ہے، اسی کا تو نتیجہ ہے، دیکھا دیکھی تو ہے، ٹھیک تو بات ہو رہی ہوتی، یہ بالکل دیکھا دیکھیے کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں گئے۔ ارے جانتے نہیں بنتے سب بہت قوم بہو امنو، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرو گے، اس کے دھارمک وہ اپنے کے جنم دن مناتا ہے، تو بھی مناوے گا، اس کے دھرم کا نقل کرے گا تو تو یہودی عیسائی بن جائے گا، تو مسلمان نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں ہم اس ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہیں۔ یاد کس کی ہوتی ہے؟ جس کو لوگ بھلاتا ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا مسلمانوں نے بھلا رکھا ہے؟ ارے بہت بدبخت ہونے کے باوجود بھی اتنا بدبخت نہیں ہوا ہے۔ اذان اقامت ابھی بھی چل رہی ہے لاکھوں کروڑوں مسجدوں کے اندر، اور 5 وقت میں اذان ہوتی ہے تو 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو 10 مرتبہ تو ہر اذان کے مینارے سے آواز اٹھتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی۔ اقامت صلاۃ کے اندر ہے اشہد ان رسول اللہ، تحیات میں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ، درود میں اللہم صلی علی محمد، ہم پڑھاتے ہیں، حدیثوں کو پڑھاتے ہیں، مسئلہ مسائل بتاتے ہیں، مساجد میں دروس ہوتے ہیں، جہاں تہاں مسئلے مسائل کی دنیا ہوتی ہے، لوگ گفتگو کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی لوگوں کے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بن چکا ہو، جس کے بغیر ایک قدم ہماری زندگی کا آگے نہ بڑھے، دینی معاملے میں ہر معاملے میں ہم پوچھتے ہیں کہ کیا دین ہے، کیا اسلام کی سنت ہے، بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ جب اس طرح کا ماحول میں آپ یاد بنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا توہین کر رہے ہیں؟ تو آپ اس اینگل سے اگر دیکھیے تو بالکل غلط ہے۔ اور جہاں تک تعظیم اور محبت کا اظہار ہے تو محبت اور تعظیم تو بالکل مطلوب ہے، اس کے بغیر تو آدمی مومن نہیں ہوتا جی، لیکن محبت اور تعظیم اطاعت اور پیروی سے ہوتی ہے، سنت کی اقتداء کرنے سے ہوتی ہے، بدعت ایجاد کرنے سے نہیں ہوتی۔ وہ کام کر رہے ہیں جو نبی نے نہیں کیا، آپ نبی صاحب کو ٹھیکا دکھا رہے ہیں کہ یہ بھلائی آپ کو نہیں سیکھی، ہم کو سوچی، آپ اس نیکی میں پیچھے رہ گئے، ہم آپ کے آگے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیکا دکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، توہین کر رہے ہیں آپ۔ سچی تعظیم صحابہ کے دلوں میں بھی تھی، اس سے زیادہ کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو تھوک اور پھکارے کو ہاتھ میں لے اور اس کو کریم کے طریقے سے چہرے پر گال پہ ملے؟ یہ تو صحابہ کرام نے کیا ہے، ہم کو تو 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ تھوک پھکارا نبی کا نکلے تو اس کو کریم بنا کر کے منہ پر لگاوے، اور تو تھوک پھکارا پھینکتے تھے تو لوگوں نے لپک لیا پورے ہوتے دیے کے منہ پہ۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت مشرک تھے، دیکھا تو کہا لوگوں میں نے دنیا دیکھی ہے، کیسر و کسریٰ کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، نجاشی کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، لیکن کسی بادشاہ کے درباری اور اتنی وفاداری اور اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنی کہ محبت کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوتی ہے۔ ارے تو تھوک پھکار پھینکتا ہے تو لوگ پکڑ کے منہ پر بنتا ہے، اور وضو کرتا ہے تو اس کے آزائے وضو سے ٹپکنے والے پانی کو لینے کے لیے لوگ لگتا ہے کہ ڈر پڑے گی۔ یہ تھا تبرک کہ وہ اب پکڑے عمر کے پیچھے نہیں دوڑا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، ان کی ذات کا برکات، ان کے بدن سے کا پسینہ حضرت ام سلیم انصاریہ رکھتی تھی عطر میں، اے سلیم کیا کر رہی ہو؟ میرا پسینہ پوچھ کے کہا کہ عطر کو مہکا رہی ہوں، عطر میں جو آپ کا پسینہ پڑے گا تو اس کی عطر دوبالا ہو جائے گا۔ اچھا جو من میں آیا وہ کر، جو من میں آیا وہ کر، یہ معاملہ تھا۔ لیکن کسی کا لعاب دہن چہرے پر نہیں ملا، کسی نے کوئی اور تبرک ابو بکر عمر عثمان سے حاصل نہیں کی، کیونکہ سادات الاولیاء تھے، اولیاء کی سرکار تھے۔ تو تعظیم کیجیے، محبت کیجیے، احیاء سنت کیجیے، دین پر ڈٹے رہیے، اللہ کی توحید پر قائم رہیے۔ اس سے آپ دشمنوں کو بھی جواب دے سکتے ہیں، دشمنوں کو جواب دیجیے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا کر کے، ارے ماکرون تمہارے جیسا دنیا کے سارے مکار، مکر اللہ میں ہے، ماکر ہو تم، مکار ہو، سارے مکار مل کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر آنچ نہیں ڈال سکتے۔ ورفعنا لک ذکرک قرآن مجید نے کہا، کوئی سورج کو تھوکنا چاہے گا تو سورج پر تھوکنی پڑے گا اس کے پیچھے۔ ہم پاگل اور دیوانے ہیں کہ تم کو خنزیر کی اولاد کہیں، اور حرامی کہیں، کتا کہیں، سور کہیں، لعنتی کہیں، تم تو کافر ہو، کافر سے بھی بڑھ کے کوئی بات ہوتا ہے، تم جہنم کے کتے ہیں یہ ہو، تم کو کیا بولیں گے؟ جلوس نکال رہے ہیں، نعرہ بازی کر رہے ہیں، زندہ باد مردہ باد نکال رہے ہیں،
خاموش احتجاج ہونا چاہیے، سخت انکار ہم کریں، ٹویٹر پر کریں، ہینڈل کریں، گالی گلوچ سے اپنی زبان کو خراب کریں۔ جواب دیجیے کہ کیا سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اس تصویر میں پیش کیا ہے، کیا دکھانا چاہتے ہو، لو صحیح اسلام کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے، وہ ہم ان کو پیش کیے دیتے ہیں۔ تم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھے، لو یہ پڑھو سیرت، علماء جواب دیں گے۔ آپ کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، قلم کی، دکھائیے، انگریزی میں، ہندی میں، لاطینی میں، فرانسیسی زبان میں، عربی میں لکھیے۔ ایسا مظاہرہ ہو ہلہ والا مظاہرہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ بہت لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، تکلیفیں دی، کہاں آپ نے احتجاج کیا، صبر کیا، کہا جیسے بڑے نبیوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجیے، ایک وقت آ جائے گا کہ آپ کے قدموں پہ جھک جائے گا۔ ہم اگر دشمنوں کو چھپ کرنا جانتے ہیں چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اصلی توحید پہ رکھو، نبی کی سنت پہ رکھو، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر کے ان کو جواب دو کہ تم جتنا ہی زیادہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاؤ گے، ہم اتنے ہی دین کے اندر کٹر بنیں گے، فنڈامنٹلسٹ بنیں گے، مضبوط بنو۔ یہ ہے جواب مشرکین کو۔ آپ یہود و نصارہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اچھے طریقے سے دے گا، کبھی نہیں دے سکتا، وہ تو ہے ہی کافی۔ ہم کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، معقول جواب ان کو علمی انداز میں دینا ہے، جو کام علماء کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بائیکاٹ کا سوال رہا، آپ بائیکاٹ کیجیے گا، آپ کے مخالف جو لوگ ہیں وہ زیادہ خریدے گا، 5 گنا زیادہ خریدے گا آپ کے رد میں۔ اور اسلامی ملکوں میں جو یہ بائیکاٹ ہے، انفرادی بائیکاٹ نہیں ہوتا، بائیکاٹ گورنمنٹ کرتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ گورنمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ گورنمنٹ اگر بائیکاٹ کرے تو سارا ملک بائیکاٹ کرے گا، تو اس کو لگے گا بھی تمہارے ہمارے ایک آدمی 2 آدمی یا 100-200 آدمی سے بائیکاٹ کرنے سے کیا۔ تو ہر چیز کے لیے حکمراں ہے اسلامی ملکوں کے اندر، ان کی لابی ان کو سمجھنے تو اتنے جذباتی کیوں بنتے ہیں؟ وہ تو مشرکین چاہتے ہیں کہ ان کے جذبات کو باریختہ کرو، موقع موقع سے کچھ چیز کرو، قرآن پر، اسلام پر، پیغمبر اسلام کے اوپر وہ اچھے حملے کرو تاکہ یہ مسلمان جوش میں آئے، آپس میں لڑیں مریں کٹیں اور ہم تماشا دیکھیں۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، اسلام کو بچانا بہت مشکل ہو گیا، سمجھا کہ نہیں؟ لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے جواب دیجیے۔ اور جمہوری طریقے پر، جس طریقے پر ایک مہذب قوم کسی کا جواب دے سکتی ہے علمی انداز پر، اس طریقے سے جواب کو دیجیے، خاموش کیجیے۔ اور اگر اس کے بعد بھی نہیں خاموش ہوں گے تو نبی کو اور صحابہ کو گالی دینے والے کی موت کتے کی موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس موت کا وہ بدبخت انتظار کرے اور وہ حکومت اپنے زوال کا انتظار کرے جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ اسے انتقام بہتر لینے والا ہے۔ تو اچھی اور سچی سنت کا مظاہرہ ہم اپنے عمل سے کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو موحد بنائے، متبع سنت بنائے۔ اسی اتباع سنت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم محبت حاصل کر سکتے ہیں، آپ کی تعظیم کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جب بھی کوئی آدمی سنت چھوڑتا ہے، بدعت اس کی جگہ پر آ جاتی ہے، بدعت آ جاتی ہے۔ بدعت کا ایک اور سنگین معاملہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی قوم کسی بدعت کو اختیار کرتی ہے اسے سنت چھوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 50 میں نے پڑھی تھی۔ اگر لوگ حق کو قبول نہ کریں، ہدایت کو قبول نہ کریں تو سمجھ لیجیے کہ وہ کس چیز کو قبول کریں؟ اپنے نفس کی خواہش کو، نفس کی خواہش کے غلام ہیں۔ اب اس سے بڑا کون گمراہ ہوگا جو حق کے مقابلے میں، قرآن اور سنت کے مقابلے میں اس شیطانی دلیلوں کو اور عرصوں کا چونکہ ماتھے میں آتا ہے، اب دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی جو بدعت کر رہا ہے اس کو پرچار کر رہا ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور سنت کو دبا رہا ہے، اہل سنت کو دبا رہا ہے۔ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جس کو اللہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ اس سے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بدعتوں سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سنت جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا نماز پڑھاتے ہیں، ادھر گھوم کر کے امین ربنا آتنا فی الدنیا کرے گا امام صاحب، قوم کی طرف نہیں پھرتا ہے،
سلام کر کر کے قوم کی طرف پھرنا چاہیے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام کہہ کر کے دائیں سے یا بائیں سے قوم کی طرف پھرنا چاہیے. اعلان ہے کہ نماز ختم ہو گئی, جماعت ختم ہو گئی. ادھر گھما رہے گا, تھوڑا سا کرے گا, ہاں کرے گا, اس کے بعد ہاتھ اٹھا لے گا. آمین. مؤذن ہے اپنی کہے گا آمین, تاکہ سب پوچھ جائے کہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے. چھوٹی عزت کر رہا ہے. ایک سنت چھوڑا اس نے, امام سلام پھیرے تو پلٹے, وہ پلٹنے کی سنت چھوڑا, ایک منٹ میں پڑا. پلٹنے کی سنت پر عمل نہیں کیا ہم نے. جب بھی کوئی قوم اللہ اکبر کوئی سنت کو چھوڑتی ہے اس کی جگہ بدعت, اور کم وقت بدعتی کو کم ہی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. وہ زندگی میں بدعت کرتا رہتا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, ثواب کا کام کر رہا ہے, نبی سے مصطفیٰ کے اوپر جان چھڑک رہے ہیں, یہ تو دین کا کام ہے, ثواب کا کام ہے. میری گردن کی جلوس میں کٹ جائے گی تو ہم کامیاب ہیں, کی مظاہرے میں کٹ جائے گی تو کامیاب ہے. تو جو آدمی اپنے غلطی کو غلطی سمجھے گا تب نہ کبھی توبہ کرے گا. بھائی ایک چور چوری کرتا کرتا ہم چوری کر رہے ہیں, بدکاری کر رہا ہے, سمجھتا بدکاری کر رہا ہے, شرم ہے اس کو, سمجھتا ہے کہ بدکاری کر رہے ہیں, چیٹ کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن ایک آدمی کام کرے غلط آتا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں, سنت کا کام کر رہے ہیں, اللہ رسول کی رضا اور ثواب کا کام کر رہے ہیں, اس آدمی کو کبھی توبہ کی توفیق ہوگی؟ گناہ کو گناہ سمجھو گے تب نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے. بھائی علم ضروری ہے. اس لیے حضرت انس بن مالک کی روایت طبرانی ہے کہ اللہ نے صاحب بدعت سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے معاف کیجیے گا, کوئی بدعتی نہیں اسلام کی طرف نہیں آتا ہے. الحمدللہ روزہ رہے, آنے والے آ رہے ہیں, کتاب و سنت کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. ایک زمانہ تھا, میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ میں 5-7 آدمی کے ساتھ یہاں پر نماز پڑھتا تھا. چوری چھپے گلتی سے لوگ آتے تھے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. آج جگہ اتنی نہیں ہے, روڈ تک لوگ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے. اللہ کی تعداد بڑھی نہیں تو کہاں جائے, لوگ بڑھ رہے ہیں, اللہ کا شکر فضل ہے. دعوت ختم ہوا, آئیے رسالت کو درود و سلام کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ تعالی یذکرکم وادعوہ یستجیب لکم ولذکر اللہ اعلی واکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الفلاح, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ.